تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، وہ اعمال اور اسباب جن کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے تعلق قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جانا، ایک دوسرے کے اوپر مال صرف کرنا، ایک دوسرے کے اوپر مال خرچ کرنا، ایک دوسرے کو تحفہ دینا، اور اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔ امام احمد اپنی مسند میں، امام ابن حبان اپنی صحیح میں جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی کہ حدیث قدسی ہوئی۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، حقت محبتی للمتحابین فیہ، حقت محبتی للمتزاورین فیہ، حقت محبتی للمتبادرین فیہ، حقت محبتی للمتواصلین فیہ، حقت محبتی للمتناصحین فیہ، کہ میری محبت ان کے لیے ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ آپ اس وجہ سے کسی مسلمان بھائی سے محبت کریں کہ یہ توحید کے اوپر ہے، یہ شرک و بدعات سے بچنے والا ہے، یہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ عبادت گزار ہے، یہ تہجد کا اہتمام کرنے والا ہے، یہ مسجدیں بنانے والا ہے، یہ مدرسوں پہ پیسہ لگانے والا ہے، یہ یتیموں کی سرپرستی کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ کو کسی سے محبت ہو، اللہ کے لیے محبت، یہ وہ محبت ہے جو اگر آپ کریں گے تو آپ اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جانا، ایک دوسرے کی عیادت کے لیے جانا، ایک دوسرے کی بیمار پرسی کے لیے جانا، یہ وہ عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ انسانی شکل میں راستے میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب یہ آدمی گزرنے لگا، اس نے کہا میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ این ترید؟ یہ کہنے لگا ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس محلے میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ کیوں اس کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ هل لك علیہ من نعمت تربها علیہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اس سے پہلے سے دنیاوی تعلقات ہیں جن میں اضافے کے لیے جا رہے ہو؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس اللہ کی خاطر میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، جو اللہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا تھا، وہ کہتا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، یہ خوشخبری سن لو، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، جس اللہ کی وجہ سے تم اس بندے سے محبت کرتے ہو، جس اللہ کی وجہ سے تم اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اس اللہ نے خود تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ لوگوں سے ملنے کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، لیکن ہم کن سے ملنے کے لیے جاتے ہیں؟ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جن کے پاس دنیاوی غرض ہوتی ہے، جن کے پاس ہمارے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ کسی سے ملنے کے لیے اس لیے جائیں کہ آپ کا اس سے تعلق اللہ کے لیے ہے، آپ کی مسجد کا نمازی ہے، آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا ہے، آپ کی مسجد کا امام ہے، آپ کی مسجد کا خادم ہے، آپ کی مسجد کا منتظم ہے، آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں۔ یہ ہے وہ تعلق جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ تعلق ہے جو دین کے لیے ہوتا ہے،
یہ وہ تعلق ہے جو ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ کی محبت ان کے لیے جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کہتے ہیں اس خادم کو میں تنخواہ دیا کروں گا، اس کی تنخواہ مسجد کی طرف سے کم ہے، 10,000 سے کیا بنتا ہے، 15,000 سے کیا بنتا ہے، 5,000 ہر مہینے میں دیا کروں گا۔ اللہ کی وجہ سے خرچ کرنا۔ قاری صاحب کی تنخواہ کتنی ہے جی؟ 15,000 روپیہ ہے، اس سے کیا بنتا ہے، 5,000 روپیہ، 10,000 روپیہ ہر مہینے میں اپنی جیب سے دیا کروں گا۔ یہ اللہ کی وجہ سے مال لٹانا، اللہ کی وجہ سے مال خرچ کرنا۔ کسی کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عظیم آدمی ہے جو مسجد میں میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کو میں تحفہ دے رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرا پڑوسی ہے اور شریعت نے کہا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اس کو میں تحفہ دے رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرا رشتہ دار ہے اور شریعت کہتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرو، تعلقات بناؤ، تو اس لیے میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کی وجہ سے خرچ کرنا، اللہ کی وجہ سے مال لگانا، اللہ کی وجہ سے ہدیہ دینا، اللہ کی وجہ سے تحفہ دینا، یہ وہ عظیم آدمی ہے جو اللہ کی محبت پانے